بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جس طرح جنت میں اپنی مرضی ہوتی ہے، آدمی آزاد ہوتا ہے، کسی چیز کا پابند نہیں ہوتا، تو کافر دنیا میں ایسے آزاد ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جیل ہے۔ جس طرح قید خانے میں جیل میں اپنی مرضی نہیں ہوتی، اسی طرح مومن کی دنیا میں اپنی مرضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا سا وقت دیا ہے، جو بندہ پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان کر اس کو گزار لے گا، اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں والی بنا دیں گے، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ ٹھہرائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، اور دوزخ فرمایا وہ اللہ کے قہر کی جگہ ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو بندہ کسی آقا کا نافرمان ہوتا ہے، آقا کا باغی ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ دنیا میں رب کا باغی ہوگا، اللہ اس کو عذاب دینے کے لیے دوزخ میں ڈالے گا۔ ایک عجیب واقعہ حدیث کی کتابوں میں تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین انسانی شکل میں فرعون کے دربار میں آئے اور اس سے پوچھا کہ جو غلام اپنے آقا کا باغی ہو اس کی سزا کیا ہے؟ فرعون نے کہا اس کی سزا یہ ہے، اس کو پانی میں ڈبو کر غرق کیا جائے۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ اس کو تحریری شکل میں مجھے لکھ کر دے دیں۔ اس نے لکھ کر دے دیا۔ اب اللہ کی شان، فرعون کو اللہ نے بڑی مہلت دی۔ آخر میں جب وہ کسی طرح بھی باز نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب اس پر نازل ہوا، پانی میں غرق ہونے لگا۔ تو کہنے لگا میں نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اس وقت جبرائیل امین وہ تحریر اس کی آنکھوں کے سامنے لائے کہ اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ اے فرعون، تو نے یہ اپنی سزا خود تجویز کی ہے، تو ساری زندگی رب کی بغاوت کرتا رہا، آج تیری یہ سزا ہے کہ تجھے پانی میں ڈبو کر غرق کیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمایا، آمین۔